اور بات کریں گے ایس ایس پی مفخر عدیل کیس کی، جس میں چالان پیش ہو چکا ہے۔ اب تک کیا پیش رفت ہوئی، کس کس سے اب تک تفتیش ہوئی، اس تفتیش کے کون کون سے حقائق سامنے آئے اور اس وقت کہانی کون سا رخ اختیار کر رہی ہے، رانا صاحب سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، ابھی تک کیا حقائق سامنے آ چکے ہیں؟ چالان کے اندر جو چالان پیش کیا گیا ہے اس کے بعد تحقیقات کون سا نیا رخ اختیار کر رہی ہے؟ اور ہم نے تو ابھی تک سنا تھا کہ کسی بھی اعلیٰ پولیس آفیسر کو کبھی سزا نہیں ہوتی، یا تو وہ معطل ہوتا ہے یا پھر بیرون ملک شفٹ ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں کیا کہانی تبدیل ہونے والی ہے؟ جی بالکل، میرا بھی یہی اندازہ تھا کہ شاید اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جو ہمیشہ اعلیٰ پولیس افسران کے ساتھ ہوتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے اندر تو ایک انسپیکٹر کو بھی سزا نہیں ہوتی، ایک انسپیکٹر جس کے متعلق پتا ہو کہ اس نے جعلی پولیس مقابلہ کیا ہے، بے شک کریمنل شخص کو مارا ہے، مگر یہاں پر تو ایک ایس ایس پی رینک کا افسر تھا۔ اس واقعے کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور ہم نے ہی 92 میں اس کو بریک بھی کیا، لیکن اس کا چلان پیش ہو گیا۔ چلان جب پیش ہوا تو ہمارے ذہن میں تھا شاید اسے بے گناہ لکھ دیا ہوگا یاسر، اور اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دی گئی ہوگی کہ جس سے اس کو ریلیف مل سکے۔ لیکن میں نے آج ساری چلان کی کاپیز پڑھی، سارا کچھ دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا، اور خاص کر پنجاب کے اندر، اور اس کا کریڈٹ میں آئی جی پنجاب کو بھی دیتا ہوں، سی سی پی او لاہور کو بھی دیتا ہوں، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو بھی دیتا ہوں، اور باقی تمام ان افسران کو جنہوں نے اس پہ تفتیش کی۔ ایک تو اس کو گناہ گار لکھا گیا، اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے 3 ایسے پولیس افسران، یہ میں بریک کر دیتا ہوں، 3 ایسے پولیس افسران جن کے اس سے بھی زیادہ تگڑے تعلقات تھے اور جنہوں نے اس کی مدد کی تھی، ان کے خلاف سخت کارروائی کے لیے بھی لکھ دیا گیا ہے، سخت ترین کارروائی کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اور اس شخصیت کو بچانے کے لیے، اس ایس ایس پی کو بچانے کے لیے ایک بڑا تگڑی سفارش تھی، آپ کی میری سوچ سے تگڑی سفارش تھی، اور ہماری پولیس اس کے آگے ڈٹ گئی۔ سی سی پی لاہور ذوالفقار حمید سے جب میری سواری سے بات ہونے کہ جی ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اوپر سے لے کر نیچے تک واضح کہا گیا ہے کہ اس پہ میرٹ کرو، اور آئی جی شعیب دستگیر نے اور سی سی پی لاہور نے اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے، انہوں نے مل کر یہ کام کیا، اور اس پر صرف مفخر عدیل نہیں جا رہا یاسر، میں بتا دوں مفخر عدیل کو سزا ہوگی۔ صحیح، مفخر عدیل کے حوالے سے جو اب تک کہا جا رہا تھا، تمام چینلز کہہ رہے تھے کہ کوئی شواہد نہیں ملے، نہیں، میں بتاتا جاؤں کہ اس کے حوالے سے وہ تمام شواہد مل گئے ہیں جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ضائع ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ویڈیو بھی مل گئی ہے جس نے مفخر عدیل کے پورے کیس میں مفخر عدیل کے لیے وہ سخت ترین سزا کے لیے بہترین وہ ایز اے ایک گواہ ہوگا، وٹنس ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 3 ایسے پولیس افسران ہیں جن میں سے ایک اس وقت گلگت بلتستان میں تعینات ہیں۔ رانا صاحب، اگر یہ سزا ہو جاتی ہے تو پھر تو پنجاب پولیس میں ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہا ہو گیا۔ دیکھیں جی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان، پورے پاکستان میں کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد ہے نا کراچی میں پولیس مقابلہ ہوا اور بڑی ایکشن ہوا، کیا وہ اس افسر کو سزا ہوئی؟ اس لاہور شہر کے اندر، اسلام آباد میں، پنڈی میں، پشاور میں، کہاں پولیس مقابلے نہیں ہوئے؟ کسی کو سزا ہوئی؟ کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ بیرون ملک جاتے ہیں، بعد میں واپس آگے ہیرو بن جاتے ہیں۔ ایک انسپیکٹر کو سزا نہیں ہوتی، یہ تو ایس ایس پی تھا، اور ایس ایس پی جس کے روٹس بہت زیادہ تھے، ایس ایس پی جس نے قتل بھی فلمائی انداز میں کیا اور ایسے طریقے سے قتل کیا کہ کوئی اس کا ثبوت نہ مل سکے، لیکن اس کے باوجود وہ پکڑا گیا، اور پکڑے جانے کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں اس سمیت 3 افسر جو ہیں وہ بالکل ہوں گے نوکریوں سے فارغ، نہیں تو ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوگی۔ یہ شخص جو ہے اس کی نوکری سے اسے ختم کرنے کے لیے بالکل ڈسمس نہیں، اس کو بالکل ختم کرنے کے لیے کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، باقاعدہ یہ بھی لکھ کر جا چکا ہے۔ اور آنے والے چند دنوں میں، چلے میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آنے والے چند دنوں میں 6 پولیس افسر ایسے ہیں جن کے حوالے سے مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ وہ پولیس افسران جو ہیں ان کے کس طریقے سے ایسے ہی کاموں میں روٹس تھے۔ اور ایک پولیس افسر کے متعلق تو یہ انکوائری ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ایس پی رینک کا ہے، لاہور میں تعینات ہے، کہ وہ اپنے دفتر میں مدعیوں کے سامنے ملزمان کو گالیاں نکالتا اور مارتا ہے، اور مدعیوں سے اچھا خاصا مال لیتا ہے، اور یہ بھی ہو رہی ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اس مفخر عدیل کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پولیس کے اندر ایک نئی تبدیلی ہوگی، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے کے پی کے میں ہو۔ اچھی تبدیلی ہے کہ 4 دہائیوں میں جس ڈپارٹمنٹ کو صحیح نہ کیا جائے، یہ ایک کیس اس ڈپارٹمنٹ کو ایک نئی شکل دے دے گا، نیا رخ دے دے گا، بہتر امیج اجاگر ہوگا، اور پنجاب میں اب تک جو تھانہ کلچر تھا اس کے خاتمے کی جانب بھی یہ ایک اچھی خاصی پیش رفت ثابت ہوگی۔